تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت کی دعا مانگنا ضروری ہے۔ اہدینا الصراط المستقیم۔ کھانا نہ ملا تو زیادہ سے زیادہ موت ہے، پانی نہ ملا تو مر جائے گا، لیکن اگر ہدایت نہ ملی تو جہنم کی آگ ہے۔ تو ہر انسان کی پہلی ضرورت، بڑی ضرورت، اہم ضرورت وہ ہدایت ہے۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت دے۔ کوئی نعمت نہیں اگر ہدایت نہیں۔ مال ملا، ہدایت نہ ملی تو مال غلط استعمال کرے۔ اختیارات ملے اور ہدایت نہ ملی تو اختیارات کا استعمال غلط ہوگا۔ اگر ہدایت نہ ملی تو آنکھ کو غلط استعمال کرے گا، زبان کو غلط استعمال کرے گا، کان کو غلط استعمال کرے گا۔ آخرت تو ہے ہی جہنم، دنیا بھی جہنم ہے۔ مسائلستان، گھر گھر، ہر محکمہ، ہر کم، اگر ہدایت نہ ملے۔ ہدایت کیا ہے؟ دل کا ایک نور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے رسول ہدایت کے نور کی علامت کیا ہے؟ 3 باتیں فرمائیں۔ دنیا سے دل ہٹ جائے، سب دھوکہ نظر آئے۔ التجافی عن دار الغرور، دنیا کو دھوکے کے گھر سے تعبیر فرمائے، اس سے دل کا اٹھ جائے۔ والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشگی کے گھر کی طرف دل کا مائل ہو۔ دار الخلود جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں دیکھی وہ ہے جنت۔ والاستعداد للموت قبل نزول، موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگتا۔ تیاری دیکھو، ایک سفر ہے آپ کا سال بعد، ایک سفر ہے آپ کا مہینے بعد، اور ایک سفر ہے آپ کا کل۔ بس ایک سفر کب ہے؟ سال بعد، اور ایک مہینے بعد، اور ایک کل۔ تو کون سے سفر کی تیاری کر رہے ہوں گے؟ کون سا دل و دماغ پہ سفر سوار ہوا ہوگا؟ کل والا، کیونکہ وہ تو مہینے بعد ہے، وہ تو سال بعد ہے۔ اللہ نے آخرت کو کس سے تعبیر فرمایا؟ کل۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دیکھو تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے، بدلہ نہیں، کل بدلہ ہوگا، عمل نہیں۔ جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا، آدمی موت کی تیاری میں لگتا، تیاری۔ اب دیکھو نا، اوہو، سچی بات کیا ہے، مرنے کا پروگرام ہے؟ کیوں جی؟ کتنے سوٹ رکھے ہوئے گھر میں؟ 8 10 12 15 سوٹ رکھے ہوئے نا۔ کیوں؟ جینے کا پروگرام ہے۔ کفن لے کے کس نے رکھا ہوا ہے؟ کیوں؟ مرنے کا پروگرام۔ زبان سے تو کہہ رہے ہیں ہاں، کفن لے کے تو رکھا ہے۔ سوٹ پہننا یقینی ہے کہ کفن پہننا یقینی ہے؟ کسی کو سوٹ ہدیے میں دو، خوشی ہوگی یا غصہ ہے؟ حالانکہ 10 سوٹ تو تیرے پاس رکھے ہوئے بھائی، 20 سوٹ، تو کفن تو تیرے پاس کوئی نہیں، اگر کسی کو کفن ہدیے میں دو۔ ہاں، غصہ آ جائے مجھے، کسی کے پاس جاؤ نا، میں آپ کے لیے آج گفٹ لایا ہوں، بڑا خوش ہو جائے گا، بھائی دکھاؤ تو صحیح ہے کیا؟ ہم نے کہا کفن لایا ہوا۔ تو مرنے کا پروگرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ تو 4 چیزیں جس کے اندر ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ بدبختی کی علامت ہے۔ ایک دلوں کا سخت ہو جانا، دلوں کا، زمین پر بیج ڈالنے سے پہلے زمین کو کیا کرتے؟
اگر سخت زمین پر بیج ڈالا تو بیج کیا ہو جائے گا؟ پہلے دلوں کو نرم کیا. صحابہ کے دل نرم تھے اس لیے دل پہ بات اثر کرتی. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ آیت پوری نہیں، آیت کا بھی کچھ حصہ سنا ہے صحابی نے، 2 گھنٹے کا بیان نہیں. عرض کیا حضور اللہ قرض مانگتے ہیں؟ ہاں حضور یہ میرا باغ. اس زمانے کی قیمتی چیز کیا تھی؟ کھجور کا باغ اور 600 درخت. حضور یہ میرا باغ ہے، میں اپنے رب کو قرض میں دے رہا ہوں. اتنا دل نرم تھا، کیسے بات اثر ہوئی. اور پھر ان کا جو گھر تھا نا، 20 بچے گھر میں، وہ باغ کے اندر رہتے تھے، باغ کے اندر. تو واپس آئے، باغ کی حدود میں داخل نہیں ہوئے، کنارے پہ کھڑے ہو کے کہا اے ام دہدہ، بیوی کو آواز دی، اے ام دہدہ اس باغ سے باہر نکل آؤ، کیونکہ یہ باغ تو میں اپنے رب کو قرض میں دے چکا ہوں. ہاں دل نرم تھے. دوسری علامت انسان کی بدبختی کی آنکھوں کا خشک ہو جانا. کیا خشک ہو جانا؟ اللہ کی بات سن کر جنت اور جہنم اور قیامت اور آخرت، آنکھوں میں آنسو ہیں. توبہ 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 توبہ. میچ دیکھ کر رو رہے ہوتے یہ نوجوان بیٹھے، کسی کے ہار میں جیتنے پر گئے اور قرآن سن کے توبہ توبہ. وہ تو ہے ہی کھیل. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کو پڑھ رہے تھے تو رو پڑے. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. موت اپنی سختیوں سمیتا پہنچی جس سے تو بڑا بدکتا بھاگتا تھا. رو پڑے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ مسجد میں نہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، کسی بڑے شیخ اور بزرگ کے پاس نہیں، بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور بلکہ الفاظ ہیں حدیث کے، بیوی کی گود میں سر رکھا ہوا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. آنکھوں میں. بیوی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ رہی ہے. کیا؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. کہ تم میں سے ہر ایک کو پل صراط پہ سے گزرنا ہے. متقی لوگوں کو نجات دیں گے اور جہنمیوں کو، ظالموں کو اوندے منہ جہنم میں گرا دیا. فلا ادری انجو منها ام لا. پتہ نہیں میری نجات ہوگی کہ نہ ہوگی. رو پڑے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے ہیں. جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے اور بار بار اسی آیت کو پڑھتے رہے اور روتے رہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ. یہاں تو سب برابر ہے، سب کے لیے سورج طلوع ہو رہا ہے، گرمی سردی بارش دن رات، فرما بردار نافرمان سب کی اولاد پیدا ہو رہی، کھا رہے. یہ تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. اے مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ. ہاں تو انسان کی بدبختی کی علامت دلوں کا سخت ہو جانا، آنکھوں کا خشک ہو جانا. اور تیسری علامت دنیا کے حرص اور کہیں جا کے بس نہیں ہے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتیں جس میں ہوں گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا. جو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور جو دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے. جس میں یہ 2 باتیں ہیں وہ تو سیدھا جنت میں جائے. اور یہ تو نیکیوں میں آگے بڑھو، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو. باقی دنیا میں چیزوں میں کھانے میں ضرور اپنے سے نیچے ہو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پر ایسے حالات آئے کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں. دل میں ایک بات آئی کہ اللہ جوتا بھی نہ دیا. دیکھا ایک آدمی کو 2 پاؤں کٹے ہوئے تھے، وہیں سجدے میں گر گئے. یا اللہ تیرا شکر ہے، کوئی بات نہیں، جوتا نہیں دیا، پاؤں تو دیا. دنیا کے حرص
प्रोफेसर था इकोनॉमिक्स का, अमेरिका से आया। उससे सवाल किया किसी ने कि तुम्हारा नजरिया ये है कि जरिए माश को बेहतर करो तो तुम्हारी जरूरतें हाज बेहतर हो जाएंगी, हाज जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अब एक आदमी का जरिए माश है 5%, जरूरतें हैं उसकी 10%। अब आपका नजरिया क्या है कि जरिए माश को ऊपर लाओ ताकि जरूरतें पूरी हो। उसने जोर लगाया 1 साल 2 साल, जरिए माश को 5 से 10 पर लाया, जरूरतें उसकी 20 पे, बैलेंस फिर ना हुआ। फिर उसने जोर लगाया, अपने जरिए माश को 10 से उठाता 20 पे लाया, 2 साल 3 साल, तो जरूरतें उसकी वो 30 पे थी। सारी जिंदगी इसी पे जोर लगाता रहा। तो अंदर की एक भूख थी कि ये कुछ हो, वो तो पूरा ना हुआ। इसका जवाब क्या होने का? मेरे पास जवाब नहीं है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले जवाब दिया है। क्या कामयाब हो गया वो शख्स जिसको गुजारे के वक़्त रोजी मिली, जो इस्लाम लाया, गुजारे के वक़्त रोजी मिली, और जो रोजी मिली उस पर उसे कनात भी मिल जाए। कनात किसे कहते हैं? जरिया माश यही रखो, जरूरतें जो तुम्हारी 10 पर हैं उसको क्या नीचे ले आओ। कनात क्या इख्तियार करो? हाँ, चौथी अलामत बताई इंसान की बदबख्ती की, क्या उम्मीदों का लंबा हो जाना। क्या होना? हाँ, ये बनाना है, वो बनाना है, वो। तो भाइयों, सबसे बड़ी जरूरत इंसान की हिदायत है, और हिदायत अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम वाली मेहनत से हिदायत को जोड़ा है। अंबिया की बेइज्जत का मकसद हिदायत। अब क़यामत तक कोई नबी नहीं, अब वो हिदायत वाली मेहनत अल्लाह ने किसके जिम्मे लगाई? किसके जिम्मे लगाई? हर मुसलमान के जिम्मे। हाँ, हर मुसलमान के जिम्मे। ये इज्तिमा, ये रायबिन, तबलीग, चिल्ला, 4 माह से रोजा, ये क्या है कि हम अपनी हैसियत को पहचानें, अपनी जिम्मेदारी को पहचानें। बकरियां चराने वाला जंगल में बकरियां चरा रहा, शेर का बच्चा मिल गया, कहावत है। तो उसने शेर का बच्चा पकड़ा और बकरियों में लाकर छोड़ दिया। अब 1 साल 2 साल 3 साल वो बकरियों में रहा, पला बड़ा, भूल गया कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? शेर हूं। बकरियों में रहता रहता समझा कि मैं भी दुनिया को पढ़ा, दुनिया को सोचा, दुनिया की दौड़ लगी हुई है, दुनिया को सुना है, दुनिया को मेहनत है, वैसी की चारों तरफ फिजा है, तो समझे कि हमारा काम भी क्या है? बस माल कमाओ। हाँ। नहीं भाई, हम मुसलमान हैं, इस्लाम को फैलाना हमारा काम है, इस्लाम को चमकाना, अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो, अल्लाह का कलमा बुलंद हो, सारे इंसानों को हिदायत मिले, ये हमारी जिम्मेदारी। हमारे हाजी अब्दुल्ला साहब फरमाया करते थे, आज नमाज ना पढ़ने वाला नमाज छोड़ रहा है, वो मानता है कि मेरा कसूर है, मैं नमाज नहीं पढ़ता। रोजा छोड़ने वाला मानता है मेरी गलती है, मैं रोजा नहीं रखता। हज ना करने वाला, लेकिन एक मुसलमान नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, हज करता है, एतिकाफ बैठता है, उम्रा करता है, सदके कर, बड़े बड़े खैर के काम, पहली सब में नमाज पढ़ता है, शराब के बाद मस्जिद से निकलता है। लेकिन उसे ये कोई फिक्र नहीं कि सारे इंसानों को हिदायत मिले, सारे इंसान जहन्नम से बचे, अल्लाह का कलमा दुनिया में बुलंद हो जाए, यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, ये मंजर कायम हो जाए, कौमों की कौमें इस्लाम में आ जाएं, मुल्कों के मुल्क इस्लाम में आ जाएं, सब जहन्नम से बच जाए, उसे ये कोई फिक्र नहीं। तो अपने आप को कसूरवार भी नहीं समझता। इसलिए बहुत बार हम गश्त में जाते हैं, किसी से बात शुरू करते हैं, मौलाना साहब मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, मैं तो अभी उम्र करके आ रहा हूँ, मैं तो इस साल एतिकाफ बैठा था मस्जिद नबी में। हाँ, फुला आदमी को जाओ, उसको समझाओ, वो नमाज नहीं पढ़ता, वो समझता है तबलीग वाले नमाज की दावत दे रहे, मैं तो नमाज पढ़ता हूँ। हाँ, एक SHO के पास, SHO समझिए, SHO के पास एक आदमी आया कि साहब मेरे घर चोरी हो गई। मेरे घर क्या हो गई?
اس نے کہا بھائی میں نے تو نہیں کی. اس نے کیا کہا؟ میں نے تو سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ سچ بول رہا ہے. صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ سمجھدار لوگ. بول سچ رہا ہے لیکن بول غلط رہا ہے. سچ بول رہا ہے، چوری اس نے نہیں کی. غلط بول رہا ہے. بھائی آپ کی ذمہ داری ہے اس علاقے میں چوری نہیں ہونی چاہیے. اگر ہو گئی تو اب سراغ لگانا آپ کی ذمہ ہے. میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزہ رکھتا ہوں، میں تو او بھائی. ہاں اللہ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا فلاں بستی کو اٹھاؤ، اوپر لے جاؤ اور پٹخ دو. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ اس بستی میں تیرا ایک ایسا نیک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ نے فرمایا کہ اس کو نیچے رکھ کر نا اس پر بستی کو پلٹا دو. سب سے نیچے اسی کو رکھو. کیوں کہ اتنی میری نافرمانی اور اس کے چہرے پر کبھی اس کا اثر، کبھی اس کے چہرے کا رنگ، کبھی اس کے ماتھے پہ بل نہیں. اتنی میری نافرمانی. ہاں تو بھائی تبلیغ محنت کہ پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو. کیا؟ پورا دین. کامیابی دین میں نہیں، کامیابی پورے دین میں. کامیابی کس میں بھائی؟ میں نماز پڑھتا ہوں، ارے میرے بھائی نماز دین نہیں، دین کا جز ہے. روزہ دین کا جز ہے. حلال کمائی دین کا. ماں باپ کی خدمت دین کا. ہم تو بچوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، بالکل بہت اچھی بات، یہ دین کا جز ہے. اور کامیابی کس میں؟ بولو بھائی. پورا دین. کامیابی کس میں؟ ہاں کسی سے کہا گاڑی لے آؤ، وہ ایک ٹائر لے کر آ گیا. کیا لے کر آ گیا بھائی؟ یہ کیا لائے؟ یہ گاڑی کا ٹائر ہے. وہ بھائی گاڑی منگائی ہوئے میں. ہاں جی میں نماز پڑھتا ہوں، یہ جز ہے بھائی. ہاتھی آیا کسی علاقے میں، 4 نابینا تھے. کون تھے؟ سنا کہ بھی یہاں ہاتھی آیا. اب ہوتا کیسا ہے؟ نظر تو آتا نہیں. چلو پتہ کریں. چاروں کو لے گئے. اب ہر ایک نے ہاتھی کی طرف ہاتھ بڑھایا، پتہ کرے کیسا ہوتا ہے. ایک کا ہاتھ پڑا پیٹ پر، ایک کا ہاتھ پڑا اس کی ٹانگ پر، ایک کا ہاتھ پڑا اس کی سونڈ پر، ایک کا ہاتھ پڑا اس کے کان پر. واپس آئے. ہاں بھئی ہاتھی کیسا تھا؟ آپس میں بیٹھے. اب جس کا ہاتھ پڑا تھا نا پیٹ پر، کہتا جیسے ڈرم ہوتا ہے. جس کا ہاتھ پڑا اس کی ٹانگ پر، کہتا جیسے ستون ہوتا ہے. جس کا ہاتھ پڑا اس کے کان پر، کہتا جیسے پنکھا ہوتا ہے ہاتھ والا. جس کا ہاتھ پڑا اس کی سونڈ پر، کہتا جیسے پائپ ہوتا ہے پانی چھڑکنے والا. وہ ہاتھی نہیں تھا. ہاتھی کا وہ سمجھا کہ یہی کیا ہے میرے بھائیو، نماز دین نہیں، دین کا. بولو بھائی. حلال کمائی دین نہیں، دین کا. ماں باپ کی خدمت، بھی بچوں کے حقوق ادا کرنا دین نہیں، دین کا. ہاں اور کامیابی کس میں؟ کامیابی کس میں؟ پورا دین. پورا دین کیا ہے؟ 5 چیزیں. پہلی چیز ہے ایمانیات، عقائد کا ٹھیک ہونا، اللہ کی ذات پر یقین، جنت کا یقین، جہنم کا یقین، قیامت کا یقین، آخرت کا یقین، مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین، حساب کتاب کا یقین، فرشتوں پر یقین، تقدیر پر یقین، ہاں اللہ کے وعدوں پر، وعید پر یقین، انبیاء کا یقین، کتابوں پر یقین، رسولوں پر یقین، تقدیر پر یقین، ہر اچھی بری چیز اللہ کی. ایک چیز ایمانیات، عقائد کا مضبوط ہونا. دو چیز عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. 5 وقت نماز، رمضان میں روزہ، اللہ نے مال دیا، زکوٰۃ، اللہ نے مال دیا، حج. تیسری چیز اخلاقیات، ماں باپ کا ادب، خدمت، احترام، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا. جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی مرتبہ آئے پڑوسیوں کے حقوق بتانے کہ مجھے یہ لگا کہ شاید وراثت میں بھی اس کا حق رکھ دیا جائے گا. ہاں پڑوسیوں کے حقوق. جانور کا بھی حق ہے ہمارا دین. جانور کا بھی، جس جانور کو ذبح کرنا ہے اس کے لیے چھری کیا کرو؟ ہاں اس کے سامنے جانور ذبح مت کرو. جانور کے بھی حقوق ہیں. 2 قصے آتے ہیں کتابوں حدیث میں.
ایک کیا ہے فاحشہ عورت، فاحشہ بد کردار. کتے کو دیکھا کنویں کے پاس کھڑا ہے، پیاس سے ہانپ رہا ہے، اتر تو سکتا نہیں پانی پینے. اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، جوتا باندھا، کنویں میں لٹکایا، پانی نکالا، کتے کو پلا دیا. اللہ نے فاحشہ عورت کی کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے مغفرت فرمائی. اور دوسرا قصہ آتا ہے، صالحہ نیک عورت، بلی کو باندھ دیا، کھانے کو کچھ نہ ڈالا، وہ بلی بھوکی مر گئی. اللہ نے ایک نیک عورت کو بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا. ہاں، اخلاق. چوتھی چیز ہے معاشرت. معاشرت معاشرت معاشرت، رہن سہن، شکل صورت، کھانے پینے کا طریقہ. آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں سے مت کھاؤ، بائیں سے شیطان کھاتا ہے. دائیں ہاتھ سے پانی پیو، بائیں سے مت پیو، بائیں سے ایک بچہ کھانا کھانے بیٹھا اللہ کے نبی کے ساتھ، فرمایا بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. ہاں، تربیت ہے. دوسری بات بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تیسری بات اپنے سامنے سے کھاؤ، معاشرت. ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہے، فرمایا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضور میرے والد ہیں. بیٹا ان کے آگے آگے نہ چلنا، ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان کا نام لے کے نہ پکارنا. معاشرت. اللہ کے نبی رحمت بن کر آئے، لیکن فرمایا لعنت ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے، لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے. اور ایک روایت میں لعنت ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، لعنت ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے. معاشرت. پانچویں چیز معاملات. معاملات معاملات. ہاں، کاروبار، لین دین، ہاں صاف ستھرا ہو. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہیں اور آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں. کبیرہ گناہ تو ہیں کبیرہ، نہیں نہیں نہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر. صحابہ نے اس کے حضور کیوں نہیں بتائیں؟ فرمایا تین باتیں، تین گناہ گنوائے. اب صحابی نقشہ کھینچ رہے ہیں. پہلا گناہ گنوایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور ٹیک لگی ہوئی ہے. دوسرا گناہ گنوایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ٹیک لگی ہوئی ہے. تیسرا گناہ گنوانے لگے تو ٹیک چھوڑ دی، اب آگے ہو گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. اتنا تکرار کیا کہ صحابی فرماتے ہیں ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ کاش حضور خاموش ہو جائیں. ہاں، اخلاق ٹھیک ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں. ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں. ایک حرام کا. اپنی کمائیوں کو پاکیز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنازہ لایا گیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں، روزہ رکھتا تھا کہ نہیں. فرمایا اس مرنے والے نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے، جواب ملا حضور سے لوگوں کے پیسے دینے ہیں. آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، میں اس کا جنازہ تم خود ہی پڑھ لو گا. اس نے لوگوں کے پیسے دے دے، مر گیا، پیسے دیے نہیں. لیکن وہ خیر کا زمانہ تھا، وہ خیر کا زمانہ تھا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور اس مرنے والے کا سارا قرضہ میرے ذمہ ہے، میں ادا کر دوں گا، آپ آگے بڑھے اور جنازہ پڑھا. آج تو اپنے بھی غائب ہو جاتے ہیں. ہاں. تو میرے بھائیو تبلیغ کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی، قیامت تک کوئی نبی. اب اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو، پورا دین، ایمانیات بھی ٹھیک ہوں، اور پھر عبادات بھی ٹھیک ہوں، پھر اخلاق بھی اچھے ہوں، پھر معاشرت بھی ٹھیک ہو، پھر معاملات بھی صاف ستھرے ہوں. یہ ذمہ داری ہے. اور جب مسلمانوں کی زندگیوں میں اسلام آ جائے گا تو غیر مسلم لپک کر اسلام کی طرف آئے گا، کیونکہ اسلام میں حسن ہے. اسلام میں حسن لذاتی، اسلام کی ذات میں حسن ہے، خوبصورتی ہے، کشش ہے، جاذبیت ہے. جیسے جب پھول لگ جائیں گے پورے باغ میں تو شہد کی مکھیاں پکڑ پکڑ کے لانی پڑیں گی یا خود اڑ کے آئیں گی؟ میلوں دور سے اڑ کے آئیں گی. اور پھول ہی پلاسٹک کے ہوں تو پکڑ کے پلاؤ تو بھاگ جائیں گی. جب مسلمانوں کی زندگیوں میں اسلام ہوگا، مسلمانوں کے معاملات ٹھیک ہوں گے، معاشرت ٹھیک ہوگی، اخلاق ٹھیک ہوں گے. ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ
امیر المومنین ہے, زرہ گم ہو گئی. اس زمانے کی قیمتی چیزوں میں سے جنگی لباس, لوہے کا زرہ گم ہو گئی. ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھی. حضرت علی رضی کہ یہ زرہ تو میری ہے. انہوں نے کہا نہیں میری ہے. امیر المومنین سے ٹکر. امیر المومنین نے یہ نہیں کہا جاؤ تھپڑ مارو چھین کے لے آؤ. نہیں, مسئلہ کیا ہے, قاضی صاحب کے پاس جاؤ. جب جھگڑا ہو جائے, جب کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو کدھر جاؤ؟ تو امیر المومنین قاضی صاحب کے پاس جا رہے ہیں. اب قاضی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ امیر المومنین ہیں, یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, بس جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. نہیں, گواہ تو لاؤ. کس سے گواہ مانگے جا رہے ہیں؟ امیر المومنین. 2 گواہ لے جائے, ایک بیٹا ایک غلام. قاضی صاحب نے کہا دیکھو غلام کی گواہی تو قبول آپ بیٹے, مسئلے کی بات یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی. بیٹے کے علاوہ کوئی گواہ لائے. وہ بیٹا کون ہے؟ جنت کے نوجوانوں کا نہیں, مسئلہ ہے کہ بیٹے کے علاوہ. حضرت علی نے فرمایا کہ اور گواہ تو ہے کوئی نہیں. تو قاضی صاحب نے امیر المومنین کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ مان لیا. اب یہودی کو تو پتہ تھا کہ یہ زرہ تو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. اب وہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہا ہے کہ قاضی صاحب کے پاس جاتے ہیں, گواہ مانگے جاتے ہیں, گواہ پورے نہ ہوئے, بیٹے گواہی قبول نہیں کرتے ہیں, امیر المومنین کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے اور امیر المومنین مان رہے ہیں. اب یہ سارا منظر دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور بول اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد کہ میں اسلام لاتا ہوں. اور زرہ لے کر حضرت علی کے پاس آیا, یہ آپ کی زرہ ہے, یہ فلاں جگہ آپ جا رہے تھے, آپ سے گر گئی تھی, میں نے اٹھا لی تھی. حضرت علی نے فرمایا جا, جب تو مسلمان ہو گیا یہ زرہ بھی میں تجھے ہدیہ دیتا ہوں. ہاں, تبلیغ کیا ہے, پورا دین زندہ ہو, پوری دنیا میں زندہ ہو. یہ اجتماع کس لیے ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں. اس لیے میرے بھائیوں, یہ جتنا مجمع ہے, آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں, تبلیغ کے کام میں, ہم دین کو لے کے پھرتے, اللہ کے پیغام کو لے کے پھرتے, اعلاء کلمت اللہ کی محنت کرتے, دین کی نشر و اشاعت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے, ساری دنیا کی انسانوں کو ہدایت ملے, یہ ہمارا کام تھا. سارے انسان جہنم سے بچیں, یہ ہم اس کو بھول گئے. نبی والے غم کو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں. عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما. آپ نے دعا کی اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما, اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ, اللہ عائشہ کی مغفرت فرما. حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی, اللہ کے نبی نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی, لوٹ پوٹ ہو گئی خوشی میں. آپ نے فرمایا ایسرو کی دعائی, عائشہ میری دعا بہت پسند آئی. عرض کیا جی ہاں, آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی, میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں. آپ نے کہا کہ عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں. یہ نبی کا غم, یہ نبی کی فکر. ہاں, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر اللہ سے محبت ہے تو کس کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. جسے اتباع ہم نے اعمال میں کرنی ہے, ہاں اسی طرح اتباع آپ کے مقصد میں بھی کرنی, آپ کی فکر میں بھی کرنی, آپ والے جذبے میں بھی کرنی, ہاں آپ والے غم میں بھی نبی کی اتباع کرنی. قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, یہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں یقین کے ساتھ. اور یہ کس کا ہے؟ میرا. یہ نہیں کہ ومن اتبعنی, یہ نہیں کہ جو آگے علماء ہیں یا جو آگے پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ نہیں. من اتبعنی, من عموم کے لیے ہوتا ہے, جو بھی مجھ پر ایمان لایا. اس کی تفسیر کی من آمن بی, جو مجھ پر ایمان لایا. ہاں, اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا بلغ ما انزل الیک من ربک, جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو آگے پہنچائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا بلغوا عنی ولو آیا,
بات کو آگے پہنچاؤ اگرچہ تمہیں ایک بات آتی ہو. اس لیے بھائی زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، صلاحیت غلط جگہ لگ گئی. ایک ہے مقصد زندگی، ایک ہے ضروریات زندگی، ایک ہے خواہشات زندگی. کیا کہا؟ ایک ہے مقصد زندگی اور ایک کیا ہے؟ ضروریات زندگی. اور ایک کیا ہے؟ ہاں، ترتیب کیا ہے؟ صلاحیت لگے مقصد زندگی پر، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، مسجدیں آباد ہوں، سبھی سے لوگ نمازی بنیں، گھروں میں اعمال زندہ ہوں، اخلاق معاملہ سب کے صحیح ہوں، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے. سوچ دیکھیں، سوچ ہاں کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. فرمایا ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہی ہے، آج فلاں قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے. ابھی تو یہ خبریں آ رہی نا، اتنا اجتماع ہو گیا، اتنی جماعتیں نکل گئی، اور اتنی نہیں، محنت اس سطح تک پہنچ جائے کہ ملکوں کے ملک اسلام میں، قوموں کی قوم اسلام میں. ہاں، مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ باطل کی یہ سازش ہے، اور باطل کی یہ چال ہے، اور باطل کا یہ مکر ہے، اور باطل کی یہ کوشش ہے کہ ایسی محنت کر ڈالے کہ مکے اور مدینے کو لندن اور پیرس جیسا بنا دے. فرمایا تم نیت کرو، ہم ایسی محنت کریں گے انشاءاللہ دین کے لیے کہ لندن اور پیرس کو مکے مدینے جیسا بنا دیں گے. ہاں، یہ جذبہ، یہ عزم، ہاں یہ ہے ہمارا مقصد زندگی، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اس پر لگے. صلاحیت اور ضروریات زندگی 5 ہیں. ضروریات زندگی کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے. ضروریات زندگی کا مطلب جس میں بقدر ضرورت لگا جائے، اگر اتنا بھی نہ لگے تو ضرر ہو جائے. ان کو ضرورت کے ہر درجے میں رکھنا ہے. کھانا ضرورت ہے، صحابہ کے کھانے سادہ تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند چڑھ جاتا تھا، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتی. سید الکونین سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 60 دن گھر میں آگ نہیں جلی. پوچھا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ اور میں کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے. آج کوئی غریب ایسا ہے؟ زور لگ گیا کھانوں پر. سب سے زیادہ وقت کہاں گزر رہا ہے مستورات کا؟ باورچی خانے میں. یہ گھروں میں زیادہ مشورہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ آج کیا پکے گا. ہاں دیکھو اس کو پتہ ہے، جب گھر واپس آتے ہیں تو پہلا سوال کیا کرتے کہ کیا پکا ہے. زور لگ گیا کھانوں پر. دوسرا زور لگ گیا کس پر؟ کپڑوں پر. دوسرا زور کس پہ لگا ہوا بھائی؟ ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 70,000 درم تقسیم کیے، 70,000 درم تقسیم کیے، اور اس وقت میں اپنے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے. ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں، صحابی سامنے بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں کے پیبند گن رہے ہیں، تو فرمایا کہ 12 پیبند تھے، ایک روایت میں 13، اور بعض پیبند چمڑے کے تھے. زور لگ گیا کپڑوں پر. تیسرا زور لگ رہا ہے کس پر؟ تعمیرات پر. ایک صحابی نے بڑا اونچا مکان بنا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. پوچھا صحابہ سے، میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے، کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے اور پوچھا تھا یہ مکان کس کا ہے. واپس آئے، گھر کو گرا دیا. اللہ کے نبی کا دوبارہ کبھی گزر ہوا، فرمایا ما فعلت القبہ، وہ قبہ نما مکان تھا، کدھر گیا؟ سارا قصہ صحابہ نے سنایا. اس موقع پر آپ نے فرمایا کل بناء وبال على صاحبه الا مالا، ہر تعمیر
تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اذا لم یبارک فی مال العبد یجعلہ فی الماء والطین، جب آدمی کی مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو تعمیرات پر لگا کرتا ہے۔ اور قیامت کی نشانی بتائی یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتیں، بڑے بڑے پلازے، یہ کس کی علامت ہے؟ آج لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر اوپر کیا لکھ دیتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی۔ چوتھا زور لگ گیا کس پر؟ شادیوں پر۔ زور 2 سال تیاری، 3 سال تیاری، ارے بھائی شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ ابھی تیاری مکمل۔ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ شادی سادی ہو، شادی سستی ہو، شادی آسان ہو، شادی جلدی ہو۔ ہاں میں نے رات بھی سنایا تھا نا، میں نکاح پڑھا رہا تھا ایک جگہ، تو نکاح میں تھوڑی بات کی نکاح سے پہلے، تو سامنے جو لوگ بیٹھے تھے اس میں ایک باپ بیٹا بھی بیٹھے ہوئے تھے، نکاح میں شریک تھے۔ جب میں نے یہ کہا نا شادی سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو، بیٹا کہتا ہے ابا یہ بات سنی ان کی آپ نے، جلدی ہو۔ اس نے کہا بیٹا پہلی 3 باتیں بھی سنی تم نے، 3 باتیں تم مان لو، سادی سستی آسان، چوتھی میں مان لیتا ہوں، جلدی کر دیتے۔ ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، حدیث ہے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مشقت، کم سے کم خرچ ہو۔ ہاں نکاح میں 2 چیزیں ہیں، شادی میں 2 چیزیں، نکاح اور ولیمہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح مسجد میں کیا کرو، نکاح کیا کرو۔ ہاں اس کا مطلب ہے بارات کا تصور ختم، نکاح تو مسجد میں۔ ولیمہ آپ نے فرمایا ایک ولیمہ ہوا اللہ کے نبی کا، آپ نے کھجوریں کھلائی، ولیمہ ہو گیا۔ اور ایک ولیمہ آپ کا ایسا تھا آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا۔ اگر کسی نے زور دکھانا ہے تو ولیمے پہ دکھاؤ، 1000 آدمی بلا لو، 2000، منع نہیں ہے، لیکن فرمایا بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ہاں یہ غریب لوگ، مسکین لوگ، ان کو اپنے قریب رکھا کرو، ان سے محبت کیا کرو، ان کے پاس ایک بڑی دولت ہے، ان کے پاس ایک بڑا سرمایہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ان کے پاس کیا سرمایہ ہے؟ ہمیں اللہ قیامت کے دن ان سے فرمائیں گے جہنمیوں کی صفوں میں چلے جاؤ، جس نے تمہارے پر کوئی احسان کیا ہے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ ہاں آج شادی مہنگی ہو رہی، مشکل ہو رہی، رواج کے ساتھ ہو رہی، برادری کے طریقے دیکھے جا رہے، شریعت کو نہیں دیکھا جا رہا، زور لگ رہا ہے شادی میں، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یوں بھی بنانا ہے۔ ان سے پوچھو بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے شادی پہ؟ پتہ کیا جواب ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ۔ ان سے پوچھو بھی یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کہتے آپ کو پتہ نہیں ہے، کرنا پڑتا ہے۔ ہاں مجبوری ہے۔ اچھا جو تازہ چلا لگا کر آتا ہے نا، یہ 4 ماہ لگا کر آتا ہے، وہ گھر میں آ کے کہتا ہے نہیں شادی پہ ایسے نہیں کرنا، نہیں ایسے نہیں کرنا، نہیں ایسے کرنا ہے، تو گھر والے اسے پتا کیا کہتے ہیں؟ تم مسجد میں بیٹھ کے نا دعا مانگو، چلو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مالدار صحابہ میں سے، ان کی شادی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں، وہ مدینہ منورہ چھوٹا سا تو تھا، آپ نے ان کے کپڑوں پہ خوشبو لگی دیکھی، فرمایا عبد الرحمن یہ کپڑوں پہ خوشبو کیسی ہے؟ حضور میں نے شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے شکوہ نہیں فرمایا، اچھا مجھے بتا بھی نہیں، نکاح تو میرے سے پڑھواتے نا، بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں ولیمہ کر لینا، چاہے ایک بکری کیوں نہ، ولیمہ کر لینا، ولیمہ سنت ہے۔ تو یہ ضرورتیں ہیں، کھانا، لباس، مکان، شادی، زور لگ گیا ہے۔ 5واں زور لگ رہا ہے کس پر؟ سواریوں پر۔ کس پر زور لگ رہا ہے؟ اور صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا کہ پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا، پاؤں میں
नंगे पांव लश्कर, पता नहीं कितने थे, पांव जख्मी हो रहे थे, कपड़े फाड़ फाड़ के पांव पे लपेटे। उस गजबे का नाम बना गजवा ज़ातुर रिक़ा। हाँ, तबलीग पे क्या कहा जा रहा है? दुकान छोड़ दो, कारोबार छोड़ दो, मस्जिद के कोने से ना 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 ना। तबलीग में क्या कहा जा रहा है? अपनी हैसियत को पहचाने, अपनी जिम्मेदारी को पहचाने। हमारा पहला काम, बड़ा काम, अहम काम वो क्या है? अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो, अल्लाह का कलमा बुलंद हो। ये है मकसद जिंदगी। और जरूरियात जिंदगी को सादगी पर लाओ। खाना, लिबास, मकान, शादी, सवारी बकदर जरूरत। फिर ख्वाहिशात जिंदगी जन्नत में पूरी होंगी। कहां पूरी होंगी? हाँ, 1 किलो बर्तन में 5 किलो पानी। बोलो भाई, दुनिया का ज़र्फ छोटा है और इंसान की ख्वाहिशात, इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश है मुझे मौत ना आए। ये तो आके रहेगी, ये तो जन्नत में ऐलान होगा, हमेशा जिंदा रहोगे कभी। आदमी की ख्वाहिश है बुढ़ापा ना आए, वो तो आके रहता है, जन्नत में ऐलान होगा, हमेशा जवान रहोगे कभी बुढ़ापा। आदमी की ख्वाहिश है बीमारी ना आए, कोई ना कोई बीमारी सर पे, ये तो जन्नत में ऐलान होगा कि कभी बीमारी। तो भाइयों, इज्तिमा, ये मजमा, ये अल्लाह के नाम पर, और ये रोज रोज कोई नहीं होना, ये नेमत है। आज तक हम सब जो मजमा है, हमसे जो गफलत हुई इस दावत के काम में, तबलीग के काम में, उस पर अल्लाह से माफी मांगे और आइंदा की जिंदगी के बारे में अज़म करें। अपनी सलाहियतों को, अपनी ताकत को, अपनी इस्तेदाद को अल्लाह के दीन के फैलाने पर लगाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, हम थे जबूती में, एक मुल्क है, हबशा के लोग आए हुए थे को 250 के करीब। इज्तिमा खत्म हो गया, एक दिन बाकी था हमारे सफर में, अगले दिन जाना था हमने। हबशा वाले भी ठहरे हुए थे, तो रात को हम उनके साथ 250 हबशा वालों को इकट्ठा किया, उनसे थोड़ी बात की और उनसे पूछा, आप 3 दिन इज्तिमा में रहे, बयानात सुने, क्या जज्बा बना, क्या बात समझ में आई? तो एक हरे कपड़े मैंने बता रहा था, एक बड़ी उम्र के थे, सफेद बाल, वो खड़े हो गए और खड़े होकर रोने लग पड़े, गिरिया तारी हो गया और बात भी नहीं हो रही थी रोने से। मैंने कहा भाई बात तो बताए क्या हुआ? तो कहने लगे मेरी इतनी उम्र हो गई और मेरे बड़े ताल्लुकात थे और अल्लाह ने मुझे बड़ी हैसियत, मेरा बड़ा रसूख था, अल्लाह ने मुझे बड़ी इस्तेदाद दी हुई थी। अगर ये तबलीग का काम मुझे पहले मिल जाता तो मैं बड़ा काम कर लेता, मैं बड़ा मेहनत कर लेता। मुझे अफसोस ये हो रहा है कि मुझे ये इतना ऊंचा काम, इतना बड़ा और अहम काम उस वक्त समझ में आ रहा है जब मेरी जिंदगी की शाम हो चुकी है। ये मुझे अफसोस है। इसलिए भाई जो हो गया वो तो हो गया, उस पर हम अल्लाह से माफी मांगे, आइंदा के लिए अज़म करें कि ये काम करना है इंशाअल्लाह। अब तबलीग में 2 चीजें हैं, हिजरत और नुसरत। तबलीग में क्या है भाई? मौलाना साहब फरमाते हैं तबलीग में मुसलमान की 2 निशाने हैं, या हिजरत या नुसरत। कभी अल्लाह के रास्ते में फिर रहे 4 माह, चिल्ला, साल, 7 माह, 3 दिन, हाँ, खुरूज, और कभी मकाम पर, हाँ, काम एक ही है, निकल कर भी मकाम पर भी। सबसे पहला काम इस तबलीग में दावत है। क्या है भाई? दावत है। दावत दे, दाई बन के जिंदगी गुजारे। क्या बन के जिंदगी गुजारे भाई? हाँ, ईमान यकीन की दावत। दावत क्या है? 3 बातें हैं दावत में, 3 चीजें हैं। सबका रुख अल्लाह की तरफ फेरना है। सबका रुख किधर फेरना है? हाँ, कि काम बनाने वाला कौन है, मसाइल हल करने वाला कौन है, जरूरतें पूरी करने वाला कौन है, परेशानियों से बचाने वाला कौन है। हम सब किसके मोहताज हैं? कदम कदम पे किसके मोहताज है? जो कुछ है किसका दिया हुआ है? हमें किसको राजी करना है? हमारा मतलूब कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मतलब? ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह। हमारा मतलूब कौन? अल्लाह।
ہمارا مقصود کون؟ اللہ. ہمارا معبود کون؟ اللہ. ہمارا محبوب کون؟ ہاں اللہ ہے. 6666 آیات ہیں قرآن پاک کی، اور ایک ایک آیت ایسی ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ. اللہ نے قیامت تک کے لیے چیلنج کیا، اس جیسا قرآن بنا کے دکھاؤ. چلو ایک سورت بنا کے دکھاؤ، چلو 10 آیات بنا کے دکھاؤ، چلو ایک آیت بنا کے دکھاؤ. ایک آیت. بڑے بڑے شعراء آئے، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ عرب آئے اور بڑا زور بھی لگایا، لیکن کسی سے اس جیسی آیت. ایک بڑا مشہور شاعر تھا، کسی نے اس سے آ کر کہا میں نے 3 مصرے بنائے ہیں، 3 مصرے، چوتھا تم بناؤ، میرے سے بن نہیں رہا. میں نے کہا بات ہی کوئی نہیں، کیا بنایا تم نے؟ کہ میں نے 3 مصرے بنائے. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کیا کہتے ہیں یہ میں نے بنائے ہیں، چوتھا تم بناؤ. میں بنا دوں گا. اب لگا رہا کوشش کرتا، لکھتا پھر پھاڑتا، پھر لکھتا پھر پھاڑتا، پھر لکھتا، پھر کہتا نہیں صحیح نہیں بنا. آخر میں اس نے جواب بھیجا کیا؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لَيْسَ هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ. یہ انسان کا کلام نہیں ہے. ایسی زبردست قرآن. پھر آپ نے فرمایا قرآن کی آیات کی سردار آیت. وہ قرآن کی تو ہر آیت ہی زبردست. پھر قرآن کی آیات کی جو سردار آیت ہوگی اس کی کیا شان ہوگی؟ آپ نے فرمایا قرآن کی آیات کی سردار آیت آیت الکرسی ہے. کون سی آیت ہے؟ ایک صحابی سے فرمایا تمہیں پتہ ہے قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ کہ مجھے پتہ ہے آیت الکرسی ہے. آپ نے بطور شاباش ان کے سینے پر ہاتھ مارا، فرمایا تمہارا علم تمہیں مبارک ہو، تمہیں تمہارا علم کیا ہو. ہاں. اب قرآن کی آیات کی سردار آیت، اس آیت میں نہ جنت کا تذکرہ، نہ جہنم، نہ قیامت، نہ آخرت، نہ قوموں کے واقعات. اس آیت میں صرف اور صرف اللہ کا تذکرہ ہے. 17 مرتبہ اللہ کا تذکرہ ہے. اللہ نے اپنا تعارف کروایا. تبلیغ میں یہ پہلی محنت ہے کہ سب کا رخ کس کی طرف پھر جائے، کہ ہم سب کس کے محتاج ہیں، ہم سب کس کے بندے ہیں، ہمیں کس کے پاس جانا ہے، ہمیں کس کو راضی کرنا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے کس کا دیا ہوا ہے. سب کا رخ اللہ کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. کافر آیا، تلوار ہاتھ میں لی، آپ کی آنکھ کھلی، کہتا ہے میں یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ بغیر خوف، گھبراہٹ، جھجک فرمایا اللہ. اس نے پھر کہا میں یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ. فسقط السيف من يده، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا تو بتا کہ تجھے اب کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں، ایسا نہ کریں. آپ نے فوراً اس کو دعوت دی. داعی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے. داعی کا جذبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، حضرت ابو بکر عنہ ساتھ ہیں. مشرکین مکہ تلاش میں پھر رہے، تو تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے. حضرت ابو بکر نے جب دیکھا ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، گھبرا گئے. آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں. کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون ہمارے ساتھ ہے؟ ہاں. موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے نکلے، آگے آ گیا سمندر، پیچھے آ گیا فرعون کا لشکر. قوم نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ مارے گئے، پکڑے گئے. آگے جائیں تو پانی میں ڈوب، پیچھے جائیں تو لشکر مروا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب کلا، ہرگز نہیں. کیوں؟ ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے. یہ محنت ہو رہی کہ سارے وزیروں کا رخ، سارے مالداروں کا رخ، سارے سرداروں کا رخ، سارے شہزادوں کا رخ، سارے غریبوں کا رخ کس کی طرف پھر جائے؟ اللہ کی طرف. امید ہو تو کس سے ہو؟ بولو بھائی. مانگنا ہو تو کس سے؟ مطالبہ ہو تو کس سے؟ دوڑ لگے کس کی طرف؟ محبت ہو تو کس سے؟ کس کو راضی کرنا ہے؟ ہاں، یہ دعوت ہے.
اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، گشتوں میں پھریں، گھر گھر جائیں، دکانوں پہ جائیں، کھیتوں میں جائیں، مزدوروں کے پاس جائیں، منت خوشامد، تاکہ اللہ کو راضی کریں۔ بھائی ہم اللہ کے بندے ہیں، تو میرے بھائی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ آپ دکان پہ ہو، آپ 10 دکانیں بنا لو، اگر اللہ آپ سے ناراض ہے نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ ہاں، اور دکان میں نفع رکھنے والا تو اللہ ہے، اللہ چاہے نقصان رکھ دے، دکان کے پابند نہ بننا بھائی، ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ دعوت ہے۔ اور دوسری بات دعوت کیا ہے؟ سب کا رخ آخرت کی طرف پھر جائے، کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، یہ دنیا اصل نہیں ہے۔ ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے ہیں، اور دنیا اسی کی بنے گی جو اپنی آخرت کی فکر کرے گا، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے آخرت کی فکر نہیں کرتا، نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ ہاں، پرندہ فضا میں ہوتا ہے، سایہ زمین پہ ہوتا ہے، اگر کوئی سائے کے پیچھے بھاگ رہا ہے نہ سایہ ہاتھ آئے گا نہ پرندہ، اگر پرندے کو پکڑ لیا سایہ اس کے ساتھ ہے۔ اس میں آتا ہے دنیا آخرت کا سایہ ہے، جو اپنی آخرت کی فکر کرے گا دنیا بھی سنور جائے گی، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے نہ دنیا بنے گی نہ آخرت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک صحابی دیوار کی لپائی کر رہے ہیں، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ حضور دیوار گرنے والی جھک رہی ہے، مضبوط کر رہا ہوں۔ فرمایا الامر اسرع من ذلک، یہ دیوار پتہ نہیں کب گرے، موت تو پہلے آنے والی ہے، موت کی تیاری کرو۔ فوراً رخ پھیر دیا آخرت۔ اللہ کے نبی کا گزر ہوا، کچھ لوگ کھل کھلا کے ہنس رہے، آپ نے وہی کھڑے ہو کے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، اگر تم اس بات کو جانتے جو میں جانتا ہوں، بہت تھوڑی ہنسی آتی اور بہت زیادہ رونا آتا۔ اور فرمایا اکثروا ذکر عازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ہاں، رخ پھیر دیا آخرت کی طرف۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں چٹائی پر، کرتا اترا ہوا ہے، اس کے نشانہ جسم پر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا، عرض کے حضور اجازت دے گدے بنا دے، گدے پہ آرام فرمائیں۔ فرمایا مجھے دنیا سے کیا غرض، میری مثال دنیا میں ایسی جیسے ایک راہ چلتا مسافر درخت کے نیچے آرام کرنے لیٹا اور آگے چل پڑا۔ ہاں، اصل آخرت ہے یہ، محنت ہو رہی تبلیغ میں، جماعتوں میں جانا، گاؤں بستی ہر گھر پہنچنا پیار محبت سے، او بھائی اللہ کو راضی کرو بھائی، او بھائی آخرت کی تیاری کرو بھائی، اصل زندگی آخرت کی۔ اور تیسری بات دعوت کیا ہے؟ سب کا رخ اعمال کی طرف پھیرنا ہے۔ سب کا رخ کس کی طرف پھیرنا ہے؟ کہ بھائی اور زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے۔ اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے۔ آج مالدار بننے کا شوق ہے، دیندار بننے کا شوق نہیں ہے، حالانکہ ہر آدمی مالدار نہیں بن سکتا اور ہر آدمی دیندار، ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا اور اعمال والا بن سکتا۔ سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے۔ مال ساتھ جائے گا کہ عمل؟ تو سرمایہ دار کون ہوا، مال والا کہ عمل والا؟ اور آج سرمایہ دار کسے کہا جا رہا ہے؟ مال والے کو۔ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، یہ تو چھوٹ جانا ہے۔ 3 بھائی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک بھائی کہتا ہے میں دنیا میں تمہارے ساتھ، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ مال جائیداد۔ دوسرا بھائی کہتا ہے مرنے کے بعد تمہارا غسل کفن جنازہ دفن کرنے کے بعد میرا تمہارا معاملہ ختم۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ دوست، رشتہ دار۔ اور تیسرا بھائی کہتا ہے میں قبر میں بھی تیرے ساتھ، قیامت میں بھی ہمیشہ تیرے۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ ہاں، اب چاہے اچھے ہیں چاہے برے، حقیقی بھائی عمل ہے۔ دوڑ لگے کس میں؟ عمل میں۔ آج دوڑ لگ رہی مال میں، چیزوں میں۔ صحابہ کی دوڑ لگی ہوئی تھی اعمال میں۔ ایک عجیب مقدمہ لے کر آئے، غریب صحابہ اکٹھے ہوئے،
اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے، کیسے؟ حضور ہم نماز پڑھیں وہ نماز پڑھیں برابر ہے، وہ روزہ رکھیں ہم رکھیں برابر ہے، لیکن ان کے پاس مال ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غلاموں کو خرید کے آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس مال کوئی نہیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے، تو مال خرچ کرنے کے عمل میں ہم سے آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں کہ جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہ سکے گا؟ جی بتلائیں۔ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو یہ تسبیح کرے گا اتنا اجر کمائے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ غریب صاحبہ بڑے خوش ہو گئے، وہ ابھی ہوا ایسا عمل ہاتھ آ گیا کہ ہمارے برابر کوئی۔ اب اس زمانے کے جو مالدار تھے ان کو بھی شوق کس کا تھا؟ عمل کا۔ انہیں پتہ لگ گیا، وہ بھی نماز پڑھ بیٹھ گئے، تسبیح شروع کر دی، تو غریب صحابہ دوبارہ اکٹھے ہوئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا، وہ عمل تو انہوں نے بھی شروع کر دیا، ہم تو پھر پیچھے رہ گئے۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ اس سے بات سمجھ میں آئی، اگر کسی کے پاس مال ہے، عہدہ ہے، اختیارات ہیں، کوئی بھی چیز ہے، اس کا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے، جو مقام پر جا رہے ہیں وہ بھی نیت کریں، جو تشکیلوں میں جا رہے ہیں وہ بھی نیت کریں، روزانہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، روزانہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ۔ ہاں، گشتیں، ملاقاتیں، پھرنا، گھر گھر، دکانوں، کھیتوں میں، او میرے بھائی اللہ کو راضی کرو، او بھائی آخرت کی تیاری کرو، او میرے بھائی زندگی اعمال سے بنتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب ہماری ذمہ داری ہے دین کو پھیلانا۔ تو پہلا کام ہے دعوت، دوسرا کام تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا۔ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، جماعت روزانہ کیا کرے؟ تعلیم تعلیم تعلیم۔ ہاں دیکھو، ایک ہے مسائل کا علم، ایک ہے فضائل کا علم۔ مسائل کا علم علماء سے سیکھیں، مسائل کا علم کس سے سیکھیں بھائی؟ ہاں، فضائل کا علم جو ہے تعلیم کے حلقوں میں، تعلیم کا حلقہ اجتماعی طور پر بھی ہو اور تعلیم کا حلقہ تعلیم انفرادی طور پر بھی ہو، یعنی جن کتابوں کی اجتماعی تعلیم ہے ان کتابوں کی انفرادی تعلیم بھی کریں۔ ہماری تعلیم کون سی کتابوں سے ہے؟ فضائل اعمال ہے، فضائل صدقات ہے۔ ہاں، اللہ کے راستے میں نکل کر 2-2.5 گھنٹے تعلیم ہونی چاہیے بھائی۔ ہاں، اور یہ جو مقام پہ جا رہے ہیں اپنے گھروں میں تعلیم، اپنی مسجد میں تعلیم، اللہ کے راستے میں نکل کر جو تعلیم ہے اس میں تجوید بھی ہے، کتاب سے پڑھنا بھی ہے، 6 نمبر کا مذاکرہ بھی ہے۔ گھر کی جو تعلیم ہے اس میں کتاب سے پڑھنا اور 6 نمبر کا مذاکرہ، اور مسجد کی جو تعلیم ہے اس میں کتاب سے پڑھنا ہے۔ ہاں، تجوید کس لیے ہے تعلیم کے حلقے میں؟ تاکہ قرآن صحیح ہو جائے۔ قرآن زیادہ پڑھنا کمال نہیں ہے، صحیح پڑھنا۔ سب سے نازک زبان عربی زبان، حرف کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، زبر زیر کے بدلنے سے معنی بدلتا ہے۔ جیسے اردو میں دیکھیں، بکری زبر کے ساتھ، بکری زیر کے ساتھ، معنی بدل گیا۔ شیر، شیر، معنی بدل گیا۔ نقطے سے معنی بدلتا ہے، محرم نقطہ لگا، مجرم۔ عربی میں بعض اوقات کفریہ معنی بنتا ہے، جیسے لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم کرتے ہو، لام مد کے ساتھ کھینچ کے لا اعبد۔ اگر بغیر مد کے پڑھا، یوں پڑھ دیا لا اعبد ما تعبدون، اس کا معنی البتہ میں ضرور عبادت کرتا ہوں ان بتوں کی جن کی تم کرتے ہو، کفریہ معنی۔ ہاں، قرآن اس لیے اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی، اور اگر یوں پڑھ دیا اللہ اکبر، اس کا معنی کیا اللہ بڑا ہے، اس کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی، نماز ہی نہیں ہوگی۔ قلب بڑے قاف سے اس کا معنی دل، قلب چھوٹے قاف سے اس کا معنی کتا، معنی بدل گیا۔
تجوید اس لیے ہے کہ قرآن کی تصحیح ہو، اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر جماعت تعلیم کا حلقہ لگائے، پھر اس میں تجوید ہو، 2-2 3 کی جوڑی بڑھے، ہر حلقے میں ایک ساتھی ایسا ہو جس کا قرآن صحیح ہو تاکہ تصحیح ہو سکے. ہاں، پھر کتاب سے پڑھنا ہے، تعلیم میں بیٹھے ادب کے ساتھ. یہ جماعتیں جا رہی تشکیلوں میں، اور جو گھروں میں جا رہے ہیں یہ بھی جب چلے پہ جائیں گے، یہ بھی جب سروسے پہ جائیں، 3 چلے پہ جائیں، یہ بھی تعلیم میں ادب سے. ادب دین ادب کا نام ہے بھائی. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اللہ کی بات کو ادب سے سننا، احادیث مبارکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ادب سے سننا، توجہ سے سننا، غور سے سننا، عمل کی نیت سے سننا، دعوت کی نیت سے سننا، باادب ہو کر بیٹھنا، جہاں تک ہو سکے اتحیات کی شکل میں بیٹھنا، دل اور دماغ کو قابو کرنا. کبھی ادھر دیکھ رہے کبھی ادھر دیکھ رہے، دماغ کبھی کہاں جا رہا. نہ اللہ کا کلام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. جب یہ بات سنیں اللہ نے فرمایا ہم تن متوجہ ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے پورے متوجہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. یہ بات میرے لیے ہے، اپنے آپ کو مخاطب سمجھنا اور تاثر کے ساتھ اثر لینا. جنت کا تذکرہ ہے خوش ہو جائیں، جہنم کا تذکرہ ہے ڈر جائیں. ہاں، جو سنا ہے عمل کرنا ہے، جو سنا ہے آگے پہنچانا ہے، اس پر امت کو لانا ہے. ہاں، امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں، چہرے کا رنگ بار بار بدل رہا ہے. شاگرد حیران ہو رہے ہیں استاد کو کیا ہو رہا ہے. سبق سے فارغ ہو کر شاگرد سے فرمایا میری کمر سے کرتا اٹھا کے دیکھو کیا ہے. کرتا اٹھا کے دیکھا تو بچھو تھا، 17 جگہ ڈنگ مار چکا تھا. حضرت پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا حدیث کے ادب کے خلاف تھا. حدیث کا ادب ہے. ہاں، یہ جماعتیں جا رہی ہیں، روزانہ تعلیم کا حلقہ لگائیں، 2-2.5 گھنٹے تعلیم، اس میں تجوید بھی ہو، پھر کتاب سے پڑھنا بھی ہو. کتاب سے پڑھنا اس لیے اللہ کی بات کو سنیں، ہمارا دل اثر لے، جنت اور جہنم کو سنیں، قیامت اور آخرت کو سنیں، بار بار ہمارا دل اثر لے. اعمال کے فضائل کو سنیں بار بار تاکہ اس کا یقین دل میں بیٹھے اور عمل کرنے کا شوق پیدا ہو. گناہ کے نقصان کو، وعید کو سنیں تاکہ اس کا یقین دل میں آئے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو. تعلیم کا حلقہ ایمان کا حلقہ ہے. تعلیم کے حلقے سے یہ بڑی طاقتور حلقہ ہے. زندگیاں بدلیں، شوق بدلیں. آج مال کا شوق ہے، عمل کا نہیں. ہاں، مال کا نفع جانتے ہیں، عمل کا نفع نہیں جانتے. حالانکہ عمل کا نفع ہمیشہ کا ہے، عمل کا نفع بہت زیادہ ہے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عمل کا شوق دلایا، عمل کے نفع بتائے، عمل سے زندگی بنتی ہے. تو روزانہ تعلیم کا حلقہ ہو، تجوید بھی ہو، کتاب سے پڑھنا بھی ہو، 6 نمبر کا مذاکرہ ہو. یہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے. ہاں، اس 6 نمبر سے استعداد پیدا ہوتی ہے. 6 نمبر ایمان، کلمے کی بات، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، تصحیح نیت، ہاں، دعوت و تبلیغ. یہ 6 نمبر ہیں، یہ 6 صفات ہیں. یہ ہمارے اندر پیدا ہوں، کلمے کے الفاظ واضح ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق، بندگی کے لائق، ہاں، کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے کس کے؟ اللہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ رسول. اس کا مطلب کیا ہے؟ یقین ٹھیک ہو. کیا ٹھیک ہو؟ اللہ کی ذات پر یقین آ جائے کہ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے. یقین کی جگہ زبان ہے کہ دل ہے؟ بولو بھائی. دل کے 4 راستے ہیں، بولنا، دیکھنا، سننا، سوچنا. ان 4 راستوں کا استعمال ٹھیک کریں، یقین ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. ہاں، یقین بنے اللہ کی ذات پر. اعمال محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں کامیابی ہے. اعمال کا یقین دل میں آ جائے. نماز، ہاں، نماز جتنی شاندار ہوگی زندگی شاندار ہوگی. نماز کو خوبصورت بنانا ہے، اپنی نماز پر محنت کریں. ہاں، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز میں دھیان کس کی طرف ہو؟ کون دیکھ رہا ہے، کون سن رہا ہے، کس کے سامنے کھڑے؟ ہاتھ قابو کریں، نگاہ قابو کریں.
فرمایا بدترین چور ہے جو نماز میں چوری کرے. کہ نماز میں چوری کیا ہے؟ اس کا رکوع صحیح نہ کرے، اس کا سجدہ صحیح نہ کرے. ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں سکون ہوتا. ہاں، تو نماز پر محنت، علم و ذکر کیا ہے؟ دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو، طلب پیدا ہو. کیا حلال کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، کس سے اللہ راضی ہوتے کس سے اللہ ناراض ہوتے، کاروبار سے متعلق جس کام میں لگنا ہے اس سے متعلق اللہ کے احکام کیا ہیں بھائی. ہاں، ذکر کیا ہے؟ دھیان. ذکر سے مقصد کیا ہے بھائی؟ دھیان کہتے ہیں کم از کم 4 اللہ کی صفات کا استحضار ہو کہ اللہ دیکھ رہے، اللہ سن رہے، اللہ جانتے ہیں، اللہ قدرت والے ہیں. یہ دھیان جو ہے نا، یہ آدمی کو برائیوں سے روکتا ہے. ہاں، عمل میں جو جان آئے گی دھیان سے آئے گی. عمل دھیان سے بھی ہوتا ہے، عمل غفلت سے بھی ہوتا ہے. عمل دھیان سے ہو یہ عمل کی روح ہے، عمل غفلت سے ہو یہ عمل بغیر روح کے ہے. سب سے پہلے دھیان آئے گا ذکر میں. صبح شام کی تسبیحات کریں تو جو دھیان سے بیٹھ کے سبحان اللہ، اللہ سارے عیبوں سے کیا ہیں؟ پاک. الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ ذکر میں دھیان پیدا کر، پھر نماز میں دھیان، پھر ساری زندگی میں دھیان. اگر ذکر غفلت سے، نماز غفلت سے، نماز غفلت سے، ساری زندگی غفلت میں، اور غفلت معصیت کے دروازے کھلواتی ہے. ہاں، 2 کی جوڑی بنے. جب بھی ہم جماعتوں میں نکلیں، اور یہ جو جماعتیں جا رہی ہیں 2 کی جوڑی بنے، سیکھنے سکھانے میں لگیں. بنیادی چیزیں، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، اپنی نماز کو ٹھیک کریں، دعائیں یاد کریں، صورتیں یاد کریں، فضائل یاد کریں، سیکھنے سکھانے میں لگائیں. ہم سب سیکھنے والے ہیں. ہم سب کون ہیں بھائی؟ اچھا، اب ایک بات کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سننا. سن رہے کہ سن رہے؟ نہیں سن رہے نا. طالب علم، کیا لفظ بولا؟ طالب علم. اب یہ لفظ بول کر آپ کا دھیان بچوں کی طرف گیا کہ بڑوں کی طرف؟ ہے؟ ماشاء اللہ. لیکن اکثر کا دھیان کدھر گیا؟ بچوں کی طرف. اچھا، اگر بچے طالب علم ہیں تو ہم سب کون ہیں؟ ہم سب کون ہیں بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طالب علم بچے تھے کہ بڑے تھے؟ ہاں، ہم سب سیکھنے والے. ہم سب کون ہیں بھائی؟ بچے اسکول جاتے ہیں نا، کس لیے؟ پڑھنے کے لیے. چوکیدار اسکول جاتا ہے کس لیے؟ چوکیداری کے لیے. تو 10 سال کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ اور 20 سال بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ اور اس اسکول سے پڑھ کر جو کالج یونیورسٹی پہنچ کر افسر بن کر 20 سال بعد کبھی اپنے اسکول کا دیکھنے آتے ہیں تو چوکیدار کیا ہوتا ہے؟ چوکیداری ہوتا ہے. کیوں کہ وہ اسکول جاتا تھا کس لیے؟ چوکیداری. ہاں، اس کا مطلب ہے کہ آگے وہ بڑھے گا جس کی نیت ہوگی سیکھنے کی. تو سب نیت کریں، ہمیں دین کو سیکھنا ہے انشاءاللہ. یہ طلب پیدا ہو. ہاں، تو ہمارا نکلنے کے زمانے میں ہمارا وقت سیکھنے سکھانے میں گزرے. ہاں، ذکر عبادت میں، تسبیحات کا اہتمام کریں. جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں وہ بھی تسبیحات کا اہتمام کریں. جو واپس گھروں کو جا رہے ہیں وہ بھی صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کریں. توجہ دھیان سے بیٹھ کے تسبیح لیں، باوضو ہوں، قبلہ رخ ہوں، اللہ کا دھیان جمائیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پڑھیں اس کو 100 دفعہ. درود شریف، استغفار. توجہ دھیان سے بیٹھ کے. ہاں، دل پہ اثر ہوگا، اللہ کی محبت بڑھے گی، دنیا کا اثر دل سے ختم ہوگا، اللہ سے تعلق بڑھے گا. ہاں، قرآن پاک کی تلاوت کم از کم 1 سپارہ. کم از کم کتنا بھائی؟ ہاں، روزانہ 1 سپارہ. مہینے میں قرآن ختم، سال میں 12 قرآن 100 نمبر. روزانہ آدھا سپارہ، 2 مہینے میں قرآن ختم، سال میں 6 50 نمبر. روزانہ پاؤ سپارہ، 4 مہینے میں ختم، سال میں 3 25 نمبر. پورے سال میں 1 قرآن ختم کیا 10 نمبر.
ایک بھی ختم نہ ہوا. کچھ سپارے پڑے 5 نمبر, ایک سپارہ بھی نہ پڑا 0. اب ہم سب دیکھیں ہم کل کھڑے ہوئے تو سب نیت کریں کتنے نمبر لینے بعد روزانہ کم از کم 1 سپارہ کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں یہ محنت ہے. ہاں ذکر دعا نکل کر دعاؤں کا اہتمام کریں. صبح آنکھ کھلی ہے, آنکھ کھلتے ہی زبان پر کیا آ جائے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ابھی اتنا مجمع بیٹھا ہے ماشاءاللہ, ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے آج صبح جب آنکھ کھلی تھی, آنکھ کھلتے ہی زبان پر یہ دعا جاری ہوئی؟ شکر کریں. نہیں ہوئی پریشانی تو ہوگا کہ دعا یاد تو ہے پڑھی تو ہے نہیں. وضو کرنے لگے, بیت الخلا جا رہے ہیں, بیت الخلا جانے سے پہلے کیا پڑھ لو؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبث. بیت الخلا سے فارغ ہو کر آئے تو کیا پڑھ لو؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الأذی وعافانی. وضو کرنے لگے بسم اللہ پڑھ لو. وضو کے درمیان کی دعا بڑا زبردست برکت کا یہ وظیفہ ہے. لوگ کہتے ہیں وظیفہ بتاؤ. اچھا لوگ عجیب بات بتاؤ, بیان ہوگا 2 گھنٹے کا, اب 2 گھنٹے کے بعد بیان کے بعد بیان کرنے والا جا رہا ہے, لوگ آئیں گے کوئی وظیفہ تو بتائیں. کیا کہتے؟ اچھا بیان میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ سمجھ رہے ہیں, یہ جو بیان کرنے والے نا انہوں نے کچھ باتیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں, یہ کوئی خاص بات بتائیں. او بھائی یہ جو منبر پہ یہی باتیں خاص ہیں. ہاں تو برکت کا وظیفہ ہے وضو کے درمیان کی دعا. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. وضو کر لیا, آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں, کیا پڑھیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حدیث میں آتا ہے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے, جس سے چاہے داخل ہو جائے. ہاں یہ محنت ہے کہ موقع موقع کی دعاؤں کا اہتمام. ایک دعوت میں وقت, سیکھنے سکھانے میں وقت گزرے, ذکر عبادت میں, خدمت کرنے کا جذبہ ہو, خدمت لینے کا جذبہ نہ ہو. ہاں ہر ساتھی کا جذبہ ہو مجھے خدمت کرنی. اپنا کام خود کرنے کی کوشش کرے, دوسروں کے کام آئے. ہاں کم سے کم وقت اپنی ضروریات کو دیں. جب اللہ کے راستے میں نکلیں ہم اس کی کوشش کریں, کھانا ہے اور نہانا ہے اور کیا ہے سونا ہے, کم سے کم وقت. نقد جماعت نکلے ہر مسجد سے, زور لگائے پوری جماعت, ہر مسجد میں مقامی جماعت بنے, اس پر زور لگے بھائی. ہاں کرنے والے کام ہم کریں گے تو نہ کرنے والے کاموں کے لیے وقت نہ ملے گا. اگر نہ کرنے والے کاموں میں لگے تو کرنے والے کام رہ جائیں گے. ہاں لایانی سے بچے, زبان کی حفاظت, آنکھ کی حفاظت, کان کی حفاظت. ہاں امیر کی اطاعت, مشورے سے چلے, آزادی نہ ہو. ہاں تبلیغ کا کام, تبلیغ کی محنت مشورہ ہے, تبلیغ کا کام کی حفاظت مشورہ ہے. ساتھیوں کو جوڑیں. یہ نہیں کہ بھئی مشورے میں ہمارے ابھی ساتھی ساری جماعت کے ساتھی آئے نہیں, 3-4 نے بیٹھ کے مشورہ کر لیا. نہیں 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 نہیں, ساتھیوں کو پورا کرو بھائی, سب ساتھیوں سے رائے لے, نئے نئے ساتھیوں سے بھی. ہاں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے مشورے. مشورہ امانت ہے, کام کی حفاظت مشورے میں. یہ انبیاء کا کام ہے. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مشورہ کیا کریں. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ مشورہ کیا کریں. حالانکہ آپ پر تو وہی نازل ہو رہی. امت کو سبق دیا ہے, جماعتوں کے ذمہ داروں کو سبق دیا ہے, مسجدوں کے ذمہ داروں کو سبق دیا ہے, مراکز کے ذمہ داروں کو سبق دیا ہے کہ کیا کیا کرو, کیا کیا کرو. ہاں خود فیصلے نہ کیا کرو, مشورہ کرو بھائی. صحابہ کی ایک صفت بتائی قرآن میں, وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ, کہ ان کے کام آپس میں کس سے ہوتے ہیں؟ مشورے سے ہوتے ہیں. ہاں تو مشورہ ہو. اور مشورہ اعمال کی تقسیم کا بھی ہے. بیان کون کرے, ترغیب گشت, ہاں واقعی مشورے سے طے کرے. اور اصل مشورہ ہر مسجد میں جب جہاں تشکیل ہوئی ہے کیسے نقد جماعت نکلے, مقامی جماعت بنے, کام کی سطح آگے بڑھے, مسجد آباد ہو, سب میں سے لوگ نمازی بنے, ہر گھر سے ایک فرد اللہ کے راستے میں نکلے. یہ جتنی جماعتیں جا رہی ہیں تشکیلوں میں, سب نیت کریں ہر مسجد سے نقد جماعت نکالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہر مسجد میں مقامی جماعت بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہاں
اپنے کھانا پینا کم سے کم، ہاں سونا کم سے، یہ نہیں کہ بس سوئی جا رہے کھائی جا رہے. تو وہ آج کل لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھاتے ہیں. ہاں اچھا پہلے قربانی ہوتی تھی کیا؟ کم کھانا. ایک جماعت کی تشکیل میں کھانا کھا کے فارغ ہو گئی، ایک مقامی ساتھی اور کھانا لے کر آ گیا. اب انہوں نے کہا ہم نے تو کھانا کھا لیا. نہیں یہ کھانا تو آپ کو کھانا پڑے گا، ہماری اماں نے بنایا آپ کے لیے. اب ذمہ دار ساتھی جو ہے نا اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے آؤ بھائی قریب قریب آ جاؤ، تھوڑی اور قربانی کر لو. تو کھانا ضرورت کا، سونا ضرورت کا. ہاں نقد جماعت نکلے، مقامی جماعت بنے، اپنا وقت صحیح گزارے، یہ چلہ صحیح لگے، یہ چار ماہ صحیح لگے. ہاں جس کا خروج کا زمانہ صحیح لگے گا یہ مقام پر آ کر بھی صحیح کام کرے. اگر خروج کا زمانہ صحیح نہ لگا پھر مقام پہ آ کر بھی کمزوری رہ جائے گی. ہاں جیسے چلہ چار ماہ 120 دن پورے کرنے، 120 عمل پورے کرے. ہاں تسبیحات بھی، تلاوت بھی، تہجد بھی. اس طرح ہمارا وقت گزرے، یہ تشکیلوں میں جا رہے ہیں اور یہ جو مقام پر جا رہے ہیں یہ بھی نیت کریں کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گے انشاءاللہ. چلو ہفتے بعد، چلو مہینے بعد، چلو 2 مہینے بعد، لیکن نکلنا ہے. نیت کریں کہ یہ کام ہے مجھے بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے انشاءاللہ. اور جب تک نہیں نکل رہے اپنے مقام پہ کام کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے. مقام مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ. ہاں ہر مسجد میں 5 اعمال زندہ ہوں. کتنے اعمال بھائی؟ مقامی کام کے 5 اعمال. مقامی کام کے کتنے اعمال؟ 3 روزانہ کے ہیں، 1 ہفتے کا ہے، 1 مہینے کا ہے. روزانہ کے 3 کیا ہیں؟ روزانہ کا مشورہ، ہر مسجد میں صبح مشورہ ہو، صبح ہو یا جس کو مناسب سمجھیں، سارے ساتھی بیٹھے سوچیں کیسے اللہ کا دین زندہ ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، کیسے ہماری نقد جماعت نکلے، 100 لوگ نمازی بنے، ہر گھر میں اعمال زندہ ہوں، ہر گھر میں ایک فرد اللہ کے راستے. مشورہ کرو بھائی. پھر 2-2 3 کی جوڑی بنے، 2-2 3 کی جوڑی بنے، پورا محلہ تقسیم کریں، گلی گلی تقسیم کریں. اس گھر سے اس گھر تک یہ 2-3 ساتھی ملاقاتیں کریں گے، اس گھر سے اس گھر تک یہ 2-3 ساتھی. گھر گھر کی ملاقات. دوسری چیز کیا ہے؟ روزانہ کی گشتیں ہیں، اور گشتوں میں جا کر دعوت دینا ہے، پیار سے، محبت سے، نرمی سے، ہمدردی، شفقت، خیرخواہی. بھائی اللہ کو راضی کرو. روح نکل جائے تو جسم مردہ ہے، چاہے پہلوان ہو کتنی بڑا عرصے ہو. جب دین زندگی سے نکل جائے وہ گھر گھر مسائلستان بنے گا. دین کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا. پکی بات. تبلیغ میں یہ سمجھنا سمجھانا کہ اے دنیا کے انسانوں کامیابی دین میں ہے، اور دین آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے، اور اس محنت کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے. کہ جتنا بھی شر ہے، فساد ہے، فتن ہے، مسائل ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، بگاڑ ہے، اس کی وجہ مال کی کمی نہیں ہے، چیزوں کی کمی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دین میں کمی. اور دین میں کمی کیوں ہے؟ مسلمان نے دین کی محنت کو چھوڑا. اور دین کی محنت کو کیوں چھوڑا؟ کہ ذمہ داری کا احساس ختم ہو گیا ہے. تو روزانہ مشورہ ہو، پھر روزانہ کی گشتیں ملاقاتیں ہوں. اور تیسری چیز کیا ہے بتاؤ؟ اور 2.5 گھنٹے تو ہو گئے، گشتیں ہو گئی، یہ 2.5 گھنٹے ہی اور کیا ہے؟ دھیان سے نہیں سن رہے. میں گڑبڑ دھیان سے نہیں سن رہا. 3 روزانہ کے میں نے بتایا، 3 روزانہ کے. روزانہ کا مشورہ، روزانہ کی گشتیں ملاقاتیں، روزانہ کی تعلیم. روزانہ کی کیا بھائی؟ مسجد کی اور گھر کی. مسجد کی اور مسجد میں تعلیم ہو، سارے نمازیوں کو مسجد کی تعلیم جو ہاں تاکہ ہمارے کو شوق میں دو. اور ہر گھر میں تعلیم ہو، ہر گھر میں بچوں کو بٹھائیں، میرے بچوں سب، اور تعلیم ہو بھائی. کہیں بیٹا تعلیم کروائے، کہیں بیٹی تعلیم کروائے. ہاں تعلیم کروائیں. 6 نمبر کا مذاکرہ بھی ہو بھائی. ہاں تو یہ جتنے ساتھی مقام پر جا رہے ہیں سب نیت کریں روزانہ اپنے گھروں میں تعلیم کریں گے انشاءاللہ. مسجد کو وقت دیں گے انشاءاللہ. مسجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ. ہفتے کا گشت. ہفتے کا کیا بھائی؟ عمومی اور بیرونی. عمومی گشت اپنے محلے میں، عمومی گشت کے ذریعے وہاں سے جماعتیں نکالیں، اور بیرونی گشت
قریب کا محلہ، کچی وادیاں، ہاں بس دیہات، وہاں جائیں، ہاں بیرونی گشت 1 دفعہ جائے، 2 دفعہ جائے، 3 دفعہ جائے، وہاں نقد جماعت بن جائے، مقامی جماعت بن جائے، وہاں سے نقد جماعت نکل جائے، وہاں کام شروع ہو جائے، پھر دوسری بستی میں بیرونی گشت، ہاں اور مہینے کا 6 روزہ، مہینے کا کیا ہے بھائی؟ ہاں 27 دن محنت کرنی ہے، یہ سارا مجمع نیت کرے 27 دن اپنے محلے میں اپنے مقام پر محنت کریں گے اور 27 دن محنت کر کے اپنے ساتھ جماعت تیار کریں گے، 2-3 دن کی جوڑی بن جائے پرانے ساتھیوں کی، ہر ہفتے ہر مسجد سے سروزے کی جماعت جائے، ہر ہفتے ہر مسجد سے سروزے کی جماعت جائے، جیسے پنیری تیار ہوتی ہے نا نرسریوں میں، پھر وہی جگہ جگہ لگائے جاتے ہیں پودے، پھر وہ بڑے بڑے درخت بنتے ہیں، اس سے بڑے بڑے پھول پھل آتے ہیں، یہ سروزہ پنیری ہے بھائی، اس کو ہلکا نہ سمجھیں، یہ جو سروزے پہ جا رہے ہیں یہی آپ کو سال میں جاتے نظر آئیں گے، ساتواں میں جاتے نظر آئیں گے، ہاں تو نیت کریں بھائی، مقامی کام کے 5 اعمال کریں گے انشاءاللہ، 3 روزانہ کے، ہفتے کا اور 1 مہینے کا۔ روزانہ کے 3 کیا بھائی؟ روزانہ کا مشورہ، روزانہ کی گشتیں ملاقاتیں کم از کم 2.5 گھنٹے، اللہ توفیق دے زیادہ، اور ہفتے کا اور روزانہ کی تعلیم مسجد کی اور ہفتے کا گشت عمومی اور بیرونی، اور مہینے کا بھائی ہاں، اور یہ جو واپس جا رہے ہیں نیت، جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے، نیت کر کے جائیں کہ 4 ماہ لگانے ہیں انشاءاللہ، طے کر لیں، اپنے دماغ میں طے کر لیں، جب بھی طے تو کر لیں، کوئی جائیں گے کریں گے کب بھائی، ہاں چلہ طے کر کے، ہاں ماحول میں آئے، تبلیغ جو ہے نا آدمی کو ختم کرنا نہیں، آدمی کو بدلنا ہے، سوچ بدلے، شوق بدلے، زندگی بدلے، جتنا مجمع ہے، ہاں دیکھو ایک بات کرنے لگو، اصل چیز بنانا ہوتی ہے مشکل، کیا کہا؟ اصل چیز بنانا کیا ہوتی ہے؟ اور نقل مارنا کیا ہوتی ہے؟ اس وقت ماشاءاللہ اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، مراکز بھی ہیں، سال 7 ماہ کی جماعتیں بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مدارس بھی ہیں ماشاءاللہ، خانقاہیں بھی ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے خیر کے کام ہو رہے ہیں۔ اس وقت جو ضرورت ہے نا، کوئی علاقہ نمونہ بن کے دکھائے، کوئی علاقہ کیا بن کے دکھائے کہ جہاں ایمانیات ٹھیک ہوں، عبادات ٹھیک ہوں، اخلاق ٹھیک ہوں، معاملات ٹھیک ہوں، معاشرت ٹھیک ہو، مسجدیں آباد ہوں، اذان پہ بازار کیا ہو جائے، اذان پہ بازار۔ اب ماشاءاللہ چترال میں بہت نمازی ہیں، میں تو سنا 100% ہی ہے، شاید ہی کوئی ہو نہ پڑتا، لیکن اذان پہ بازار بند، ماشاءاللہ بہت اچھی فضا ہے آپ کے علاقے میں، بہت ساری خیریں ہیں، اللہ اور ترقی عطا فرمائے، اللہ کرے چترال نمونہ بن جائے۔ چترال کیا بن جائے بھائی؟ کوئی جماعت آئے پاکستان اور وہ کہے کہ ہمیں ایسے شہر میں تشکیل کرو جہاں ہمیں دین کتابوں سے نہیں، تقریروں سے نہیں، ہمیں آنکھوں سے نظر آئے، کیا ہے؟ ہمیں آنکھوں سے، جہاں کے معاملات صاف ستھرے ہوں، جہاں کے اخلاق، جہاں کی شادیاں، جہاں کی جو عدالتوں کا نظام وہ کیا ہو، شریعت کے اوپر۔ ہاں جھگڑوں عدالتوں میں پتہ کس لیے عدالت؟ جھگڑوں کی نوعیت بدل جائے، جھگڑوں کی نوعیت۔ آج جھگڑا کیا ہے؟ میرا، وہ کہے میرا جھگڑا نہیں، جب ایمان آئے گا، جب اللہ کا خوف آئے گا، جب آخرت کی فکر آئے گی، ہاں تو جھگڑا بدل جائے گا۔ کتابوں میں قصہ آتا ہے، زمین خریدی، کچھ عرصے بعد کھدائی کی، اس میں سے خزانہ نکل آیا، اب یہ خریدنے والا کون ہے؟ اللہ کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے، جنت کا شوق ہے، جہنم کا خوف ہے، دنیا کی بے رغبتی ہے۔ اس نے کہا بھائی میں نے زمین خریدی تھی، یہ خزانہ تو نہیں خریدا۔ اب جس سے زمین خریدی تھی اس کے پاس گیا اور کہنے لگا بھائی میں نے آپ سے زمین خریدی تھی نا، یہ اس میں سے خزانہ نکل آیا، یہ تو آپ کا ہے، یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ بھی اللہ کا خوف، اس میں بھی آخرت کی فکر۔ انہوں نے کہا نا بھائی میں نے زمین بیچ دی، اب جو اس میں سے نکلا وہ بھی تمہارا ہے۔ اب یہ کیا کہے؟ تیرا، اور وہ کیا کہے؟ تیرا، اور ہو گیا جھگڑا، ہو گیا کیا؟ اب یہ جھگڑا کیا ہے قاضی صاحب کے پاس،
یہ جھگڑا کس کے پاس گیا؟ ہاں آج جھگڑے جا رہے ہیں قاضی صاحب کے پاس، کیا وہ کہ میرا، وہ کہ نہیں، وہ جھگڑا، وہ کہ تیرا، وہ کہ تیرا، اب ہو گیا جھگڑا، گئے قاضی صاحب کے پاس۔ اگر بگڑا ہوا قاضی ہوتا تو کیا کہتا، نہ تیرا تو نہ تیرا، یہ کس کا؟ اس نے پتا کیا کہا، تمہاری اولاد کیا ہے کہ میرا بیٹا ہے، تمہاری کہ میری بیٹی ہے، انہوں نے کہا ان کی شادی کر دو اور انہیں دے دو یہ سارا، چلو۔ ہاں اللہ کرے کہ چترال نمونہ بن جائے، یہاں پورا دین زندہ ہو جائے، یہاں مسجدیں آباد ہو جائیں، یہاں اذان پہ بازار بند ہو جائیں، یہاں ڈاکٹروں کا نظام ٹھیک ہو جائے، یہاں کی کمائیاں پاکیزہ ہو جائیں، یہاں کے معاملات صاف ستھرے ہو جائیں، یہاں سے جماعتیں نکل نکل کے جا رہی ہوں، یہاں جماعتیں آ رہی ہوں، واہ واہ واہ، یہ اجتماع ہے، یہ اس لیے ہے بھائی، لے کے جائیں کچھ، خالی ہاتھ نہ جائیں۔ اجتماع روز روز تو نہیں ہونا نا، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ مجمع کروڑوں روپے، خربوں روپے خرچ کر کے اس مجمع کو کوئی نہیں جمع کر سکتا۔ یہ مجمع کس کے نام پر آیا ہے؟ اللہ کے نام پر آیا ہے۔ کس کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ اس سارے مجمع کو قبول فرمائے، اللہ اس سارے مجمع کو دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی، جتنا مجمع آیا، ہم سب میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اور اللہ کون ہے؟ معاف کرنے والا۔ اللہ کون ہے؟ اور معافی سے اللہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے۔ بندے کی معافی مانگنے سے کیا ہوتے ہیں؟ جو ہم سے غفلت ہوئی اللہ سے معافی مانگ کر آج پکا عزم کر کے جائیں کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ، مسجدوں کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ، مسجدوں کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ، 100% سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ یہ جتنا مجمع آیا ہے انسان ہے، کمزوری ہے، کوئی نہ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، بھائی سے، بیوی سے، فلاں سے۔ آج تک جو جھگڑے ہیں سب نیت کریں جھگڑے ختم کرنے ہیں انشاءاللہ، جھگڑے ختم کرنے ہیں انشاءاللہ۔ کیسے ختم ہوں گے؟ آپ سے غلطی ہے تو کیا کرو؟ معافی۔ اس سے غلطی ہے تو کیا کرو؟ معاف کرو۔ ہاں جھگڑے ختم کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں ماں باپ کا ادب، بہن بھائیوں کے ساتھ رشتے داروں سے اچھا سلوک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ کیا کہا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو کیسے داخل ہوتے تھے؟ آپ بتاؤ، پتہ نہیں آپ کا کیا حال ہے؟ آج کل اکثر جب گھر میں داخل ہوتے ہیں مسکرا رہے ہوتے ہیں یا غصہ چڑھا ہوتا ہے؟ منہ کھولا ہوا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، گھر والوں کو کیا کرو؟ اس سے گھر میں برکت ہوگی، گھر والوں میں برکت ہوگی۔ ایک شخص نے نا بیان میں یہ 2 باتیں سنی کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے مسکرانا ہے اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ نہ پہلے کبھی مسکراتا تھا نہ سلام کرتا تھا۔ اب بیان کا اثر ہوا، گھر گیا، اب جناب سلام بھی کر رہا ہے، مسکرا بھی رہا ہے، تو کہ پہلے کبھی کیا نہیں تھا، تو گھر والے کہنے لگے خیر تو ہے۔ تو طارق جمیل صاحب سنایا کرتے کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا مولوی صاحب مجھے کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا ختم ہو جائے۔ بیوی سے کیا ختم ہو جائے؟ میرے بڑے جھگڑے رہتے ہیں، کوئی تعویذ دو کہ بیوی سے جھگڑا۔ مولوی صاحب کہنے لگے بیویوں پہ تعویذ اثر ہی نہیں کرتے، تم اپنے اخلاق اچھے بناؤ، جھگڑے کیا ہو جائیں گے؟ ختم۔ اور اخلاق میں ایک بات بتائی کہ حدیث میں آتا ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر ثواب ہے، صدقے کے برابر۔ آج گھر جانا اور کھانا بیوی کے ساتھ کھانا اور لقمے توڑ توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈالنا۔ کچھ دنوں بعد اس سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا ابھی تمہیں میں نے ایک تعویذ دیا تھا، گھر میں جا کے بیوی کے منہ میں لقمے ڈالنا، یہ تم نے کیا، عمل کیا اس پر؟ کہتا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہتا مولوی صاحب شرم بڑی آتی ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے لڑتے ہوئے نہیں شرم آتی، حدیث پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی؟ وہی تو حدیث ہے۔ آج میرا حکم ہے تمہارے لیے، تم نے گھر جانا ہے، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے، لقمے توڑنے بیوی کے منہ میں ڈالنا، یہ حکم ہے۔ اب بزرگوں کا حکم تھا، گھر گیا، بات دل نخواستہ
بیوی سے کہا میرے ساتھ بیٹھو کھانے پہ، وہ حیران، لقمہ توڑا، اسے کہتا ہے منہ تو کھولنا ذرا۔ مولوی صاحب کہہ رہے مجھے آ کے سنا رہا تھا، اس کا منہ کھولے کا کھلا ہی رہ گیا، اور کہنے لگی یہ کسی نے سکھایا تھا؟ اور پھر اس نے جھولی اٹھا کے دعا دی، اور جھگڑے کیا ہو گئے؟ میرے بھائیو اخلاق اچھے بنائیں، گھر والوں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ نرمی، پیار، محبت۔ بعض لوگ باہر تو بڑے اچھے ہیں، گھر میں بہت برے ہیں، باہر بہت نرم ہیں، گھر میں بہت گرم ہیں، سخت ہیں، باہر بہت میٹھے ہیں، گھر میں بہت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ کس کے ساتھ؟ آگے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جہاں ہڈی کو پکڑتی، ہڈی کھانا کھا رہے ہیں، جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے منہ لگایا ہے، بوٹی کو نوچا ہے، اللہ کے نبی اسی ہڈی کو پکڑتے، جہاں حضرت عائشہ نے منہ لگایا وہیں سے گوشت نوچ کے کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ پیالے میں پانی پی رہی، اللہ کے نبی نے اسی پیالے کو اٹھایا، جہاں حضرت عائشہ نے منہ لگایا تھا وہی منہ لگا کے پانی پیتے تھے۔ ہاں، ایک سفر میں حضرت عائشہ ساتھ ہیں، صحابہ سے فرمایا آگے چلے جاؤ، آپ رہ گئے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ چلو دوڑ لگائیں۔ کیا لگائیں؟ ہاں، سید الکونین۔ حضرت عائشہ آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے۔ پھر ایک موقع پر بڑے عرصے بعد حضرت عائشہ کا بدن تھوڑا بھاری ہو گیا تھا، پھر صحابہ سے فرمایا آگے نکل جاؤ، آپ رہ گئے حضرت عائشہ، میں عائشہ چلو آج پھر دوڑ لگائیں۔ اب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، فرمایا عائشہ اس دن کا بدل آج میں نے اتار دیا تمہارا۔ گھر کی زندگی میرے بھائیوں، ہاں، پیار، محبت، نرمی بچوں کے ساتھ۔ یہ جو باہر جو ہے نا نرم اور گھر میں گرم، تو ان کے بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں ابا جی کا چلہ کب آئے گا۔ ہاں، گھر میں پیار، محبت میرے بھائیوں، دین بڑی خوبصورت زندگی ہے، سب سے خوبصورت زندگی کا نام ہی دین ہے، سب سے مزیدار زندگی، دنیا میں بھی مزے، آخرت کے بھی مزے۔ ہمارا دین اخلاق بھی سکھاتا ہے، معاملات بھی سکھاتا ہے، معاشرت بھی سکھاتا ہے، تو سارا مجمع نیت کرے ہمیں پورے دین پر چلنا ہے انشاءاللہ، مسجدوں کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ، تبلیغ کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ نظر آئے اور رائے میں خبریں پہنچے کہ بھی چترال کا اجتماع ہوا تھا، بھی وہاں تو اذان پہ بازار بند ہونے شروع ہو گئے، ہاں وہاں تو مسجدیں آباد ہو گئی بھائی، وہاں تو فجر میں مسجد بھری ہوتی ہے، وہاں تو ہر مسجد میں مشورہ مضبوط ہو گیا بھائی، ہر مسجد سے جماعتیں نکل رہی، ہر ہفتے جماعتیں نکل رہی ہیں بھائی۔ ہاں، نظر آئے، اور تاکہ رائے والے کہیں کہ دوبارہ اجتماع تو ہوگی چترال کا، دوبارہ اجتماع لینا ہے کہ نہیں لینا ہے؟ تو کیسے؟ صرف اجتماع نہیں، اجتماع کب ہوگا؟ جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا نا، ایک ساتھی اجتماع سے واپس جا رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا اب کیا کرو گے جا کر؟ 3 دن اجتماع میں رہے، بیانات سنے، اب کیا کرو گے؟ کہتا اگلے سال اجتماع پہ پھر آؤں گا۔ ارے بھائی زندگی بدلے، اللہ اس سارے مجمع کو قبول فرمائے، اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے، آنے والوں کو قبول فرمائے، اللہ اس اجتماع کو پورے علاقے میں خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔